اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ 11 نمبر درس ہے اور اس درس میں ہم توحید کے متعلق گفتگو کریں گے۔ توحید یعنی ایک ہونا، واحد ہونا۔ کائنات کا خالق ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم اس سوال کے جواب کے اوپر غور کریں گے کہ کیا ایسا عقل ہماری تصور کر سکتی ہے، کیا انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہوں۔ تو ہم یہاں پہ عقلی دلائل سے یہ بات ثابت کریں گے کہ انسانی عقل کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہوں۔ اور یہاں پہ ہم آپ کے سامنے چند ایک دلائل رکھیں گے اور بنیادی طور پہ 4 دلائل آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل کو وحدت نظام کہتے ہیں، دوسری دلیل کو وحدت علت کہتے ہیں، اور تیسری دلیل کو نبوت اور پیغام کا تسلسل کہتے ہیں، اور چوتھی دلیل کو یہ کہتے ہیں کہ ایک خالق یقینی ہے اور دوسرا جو خالق ہے وہ زیر بحث ہے، اس کے بارے میں ایک شک والی صورتحال ہے۔ ہم چلتے ہیں پہلی دلیل کی طرف کہ وحدت نظام۔ وحدت نظام کا کیا مطلب ہے کہ آپ کائنات میں دیکھیں تو آپ کو ایک ہی طرح کا نظام نظر آتا ہے۔ نیچر اور جو طبیعت ہے یہ ایک ہی قانون کے مطابق پھیل رہی ہے، ایک ہی قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ تو جب آپ ایک منظم نظام اور ایک ہی طرح کا سسٹم، ایک ہی طرح کا نظام کسی چیز کے ارتقاء میں، پیدا ہونے میں، پھیلنے پھولنے میں، چلنے میں دیکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورج اور زمین کی جو گردش ہے وہ ایک ہی طرح سے ہے اور ہر ایک چیز کا مدار ہوتا ہے، اس کے تحت چیزیں گھوم رہی ہے، تو یہ جو آپ کو ایک سیٹ اپ نظر آتا ہے، سسٹم نظر آتا ہے، جب آپ اس کے اندر غور فکر کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک خاص ترتیب کے اوپر آپ اس میں ایک جڑا ہوا ہے، ہم آہنگ ہے ایک دوسرے سے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو بنانے والا، اس نظام کو بنانے والا پیچھے ایک ارادہ ہے، یعنی پیچھے ایک طرح کا شعور ہے، ایک ہی طرح کی سوچ ہے کہ جس نے اس سسٹم کو اور اس نظام کو ڈیولپ کیا ہے اور بنایا ہے۔ اگر ایک ارادہ نہ ہوتا، 2 ارادے ہوتے، 3 ارادے ہوتے، تو ہمیں پھر مختلف طرح کے سسٹم نظر آتے، مختلف طرح کے نظام نظر آتے، مختلف طرح کی نیچر اور طبیعت نظر آتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ہی سسٹم ہے اور ایک ہی قانون ہے۔ تو اس پوری کائنات میں ایک سسٹم کا ہونا، ایک قانون کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا بھی ایک ہوگا، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے اور ہر ایک کا ارادہ الگ ہوگا، کیونکہ ایک سے زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک مضبوط ہوگا، ہر ایک طاقتور ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے تابع ہو جائے گا، اس کے ماتحت ہو جائے گا، کیونکہ جو کسی کے ماتحت ہوگا پھر وہ خالق نہیں رہے گا، اس کا کیٹیگری پھر خدا کی نہیں ہو سکتی، وہ ایک قسم کا محتاج ہو جائے گا۔ تو اگر دونوں کو طاقتور اور دونوں کو ہم پاورفل مانیں اور دونوں خدا مانیں تو ہر ایک کا پھر اپنا ارادہ ہوگا۔ جب ہر ایک کا اپنا ارادہ ہوتا تو ہم اگر کائنات میں دیکھتے تو ہمیں ہر ایک کا نظام بھی الگ الگ نظر آتا، ہر ایک کا جو کائنات ہے، نیچر ہے، سسٹم ہے، وہ الگ طرح سے ہم دیکھتے، جبکہ ایسی چیز ہم نہیں دیکھتے۔ کائنات میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، ابھی میڈیکل اور سائنس کی ایجادات ہو رہی ہیں تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک ہی طرح کا فارمولہ اور ایک ہی طرح کا سسٹم ہر چیز میں چل رہا ہے۔ تو یہ جو ایک ہی طرح کا سیٹ اپ، ایک ہی طرح کا فارمولہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ مالک وہ ایک ہے۔ اور ظاہری طور پہ اگر ہم سورج کی حرکت، زمین کی حرکت، چاند کی حرکت اور رات اور دن کا آنا، اس ترتیب کو ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک ہی ترتیب ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک ہی طرح کی ہم ترتیب دیکھ رہے ہیں، ایک ہی طرح کا نظام دیکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ارادہ بھی ایک ہوگا۔ اگر اس کے پیچھے 2 ارادے ہوتے، اگر اس کے پیچھے 2 خدا ہوتے تو ہر ایک کا پھر الگ ٹائم ٹیبل ہوتا، ہر ایک اپنے حساب سے، اپنے ارادے کے حساب سے چیزوں کو بناتا، تو ہمیں کم از کم چیزیں الگ نظر آتی، لیکن ہم اپنی کائنات میں چیزوں کو الگ نہیں دیکھ رہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بس جو ہماری کائنات ہے اس کا خالق ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ اس کے خالق نہیں ہیں۔ اور اس کو ہم ایک مثال سے بھی فرض کر سکتے ہیں
کہ اگر آپ ایک ملک بنائیں اور اس ملک کے آپ 2 حکمران بنائیں اور آپ کہیں کہ دونوں حکمران پاورفل ہیں، اپنا اپنا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ پورے ملک میں پھر ایک جیسا نظام نہیں چلے گا، ایک جیسا پورے ملک میں نظام نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ اس کے 2 حکمران ہیں، دونوں پاورفل ہیں اور دونوں کا اپنا ارادہ ہے، دونوں اپنی پاور آف ول رکھتے ہیں اور دونوں اپنی جو سوچ ہے اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ملک کے اوپر۔ تو لہٰذا پھر اس ملک میں ایک نظام نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو 2 نظام 3 نظام نظر آئیں گے۔ تو جب ملک میں 2 یا 3 نظام آپ کو نظر نہیں آتے بلکہ ایک نظام نظر آتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کا حکمران بھی ایک ہے۔ اور اگر 2-3 نظام نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکمران ایک نہیں ہے بلکہ 2-3 اس کے حکمران ہوں گے۔ اور پھر اگر مزید آپ اس میں غور و فکر کریں تو آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 حکمران ہوں، دونوں پاورفل ہوں اور ایک ہی ملک کے اوپر حکومت کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ بالکل اس کا بیڑا کیا ہے غرق ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم اس چیز کو فرض نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر یہ زمین و آسمان میں 2 الہ ہوتے، 2 معبود ہوتے، 2 خدا ہوتے، تو یہ تو دونوں تباہ ہو جاتے پھر، کیونکہ دونوں پھر پاورفل ہوتے۔ جب دونوں پاورفل ہیں، معبود اور اللہ ہوتی پاورفل ہے، وہ تو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کا وہ محتاج نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ دونوں پاورفل ہیں تو پھر تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ ختم ہو جاتا۔ تو لہٰذا ایک کو جھکنا پڑے گا، جب ایک جھکے گا تو پھر دوسرا ہی اللہ کہلائے گا، نہ کہ جو جھک رہا ہے اس کے سامنے، جو اس کی بات کو قبول کر رہا ہے وہ اللہ کہلائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کے اوپر ہم یہ خلاصہ کرتے ہیں کہ ہمیں نظام، ترتیب، ٹائم ٹیبل سب ایک جیسا نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کے پیچھے خالق بھی ایک ہوگا۔ اگر اس کے پیچھے خالق ہم 2 مانتے ہیں اور دونوں کو طاقتور اور مضبوط مانتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ارادہ مختلف ہوگا، ڈفرینس آف ول ہوگی۔ جب ارادہ ان کا مختلف ہوگا تو پھر یہ سارا نظام یا تو چل ہی نہیں سکتا، یا اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں چل رہا ہو، تو پھر ہمیں 2-3 نظام نظر آنے چاہیے، جبکہ ہمیں 2-3 نظام، 2-3 سیٹ اپ، 2-3 قسم کی ترتیبیں نظر ہی نہیں آتی، ایک ہی ترتیب نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے جو ارادہ اور خالق ہے وہ بھی ایک ہے۔ اچھا، دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دلیل بھی اسی جو پہلی دلیل ہے اسی کا ایک قسم کا حصہ ہی ہے، لیکن اسے الگ کر کے اس وجہ سے لکھا تھا کہ بات مزید واضح ہو سکے۔ اور اس دلیل کا یہی خلاصہ ہے کہ جب کائنات معلول ہے، ایفیکٹ ہے، مخلوق ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے علت ہوگی۔ تو جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اگر فرق نظر نہیں آ رہا، ایک ہی طرح کا نظام ہے، تو اس نظام کے پیچھے علت بھی ایک ہوگی، ایک سے زیادہ اس کی علتیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی فرض کریں کہ ایک کارخانہ ہے، ایک کارخانے میں جو ہے وہ 2 مالک ہیں اور دونوں مختلف قسم کی ہدایات دے رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ پروڈکشن ہم نے تیز بنانی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں پروڈکشن کو کم کرنا ہے۔ تو پھر اس تضاد کی وجہ سے ہم یہ کہتے کہ یہ سارے کا سارا یا تو نظام خراب ہو جاتا، اور اگر آپ نظام کو باقی رکھ رہے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں 2 الگ طرح کا سسٹم ایک ہی فیکٹری میں نظر آئے گا، یعنی ایک ہی فیکٹری میں پروڈکٹ تیز بھی بن رہی ہوگی اور تیز نہیں بھی بن رہی ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ اس کے پیچھے پھر 2 ارادے ہیں، اس کے پیچھے جو علت ہے وہ پھر ایک نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے علتیں بھی ہمارے سامنے 2 ہوں گی۔ تو اس کے پیچھے 2 علتوں کی وجہ سے، 2 اس کے پیچھے کاز کی وجہ سے ہمیں اس کے ایفیکٹ جو ہے وہ مختلف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بھی کارخانے کا نظام ایک جیسا ہے اور ساری چیزیں ایک ہی ترتیب پہ، ایک ہی قانون سے چل رہی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے علت بھی ایک ہے۔ یعنی اگر آپ اس دلیل کے اندر غور کریں تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب کائنات کا نظام ایک طرح کا ہے، ایک قانون ایک طرح کا ہے، نیچر اور طبیعت ایک ہی سیٹ اپ پہ چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو خالق ہوگا وہ ایک ہوگا۔ تو اسی کو آپ بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں معلول ایک طرح سے نظر آ رہا ہے تو اس کی علت بھی ایک ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو دلیل نمبر 1 اور دلیل نمبر 2 ہے، اس کو آپ ایک دلیل کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کہیں کہ کائنات کا ایک نظام کے ہونے کے پیچھے علت کیا ہے، وہ ایک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کیا کہیں کہ جب ہمیں معلول ایک نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے علت بھی ایک ہوگی، علتیں اس کی 2 نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے تیسری دلیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسری دلیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ
ہمارے پاس جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے ایک ہی معبود اور ایک ہی خالق کی پرستش کا حکم دیا۔ تو اگر یہاں پہ ہمارے سامنے دو خدا ہوتے تو دوسرے خدا کے بھی انبیاء آتے، دوسرے خدا کی بھی کتابیں آتیں، کوئی اس کے بھی انبیاء اور نبی آتے اور کہتے کہ جی تم ہمارے خدا کی پرستش کرو، لیکن ہم ایسا نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بھی قوم میں تاریخ میں نبی آیا ہے، ہر نبی نے ایک ہی اللہ کی طرف سب کو بلایا ہے۔ تو ایک ہی اللہ کی طرف بلانے کا یہ مطلب ہے کہ پھر ایک ہی خدا ہے، دو خدا نہیں ہیں۔ اگر دوسرا خدا ہوتا تو پھر اس کی ہمیں اثرات نظر آتے کہ وہ پھر الگ اپنی کتابیں بھیجتا، اپنی الگ شریعت بھیجتا، اپنے الگ نبی بھیجتا۔ ایسا نہیں ہے، یعنی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دیگر لوگ ہوں، سبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی نے ہمارے نبی کو بھیجا اور اسی نبی نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی پرستش کریں۔ تو لہٰذا یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک ملک میں فرض کریں 2 یا 3 بادشاہ ہوں تو ہر بادشاہ پھر اپنا ایک الگ قانون آپ کی طرف بھیجے گا۔ جب ہر بادشاہ اپنا الگ قانون آپ کی طرف نہیں بھیج رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ ایک ہی بادشاہ ہے، 2 بادشاہ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر کائنات کے 2 خدا ہوتے تو یہ ماننا پڑتا ہمیں کہ کہیں دوسرے خدا کی بھی انبیاء آئے ہوں الگ طرح کے، دوسرے خدا کی بھی الگ طرح کی کتابیں آئی ہوں اور وہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہوں، تو ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو روایات میں بیان کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، کہ اے میرے بیٹے جان لو کہ اگر تمہارے رب کا کوئی پارٹنر ہوتا، کوئی شریک ہوتا تو پھر اس کے رسول بھی آتے تمہارے پاس۔ جیسے تمہارے ایک خالق کے رسول تو تمہارے پاس آ گئے، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی بندگی کرو، اسی طریقے سے دوسرا خالق بھی آپ کی طرف رسول بھیجتا۔ لہٰذا ہم جو لوگ ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 خالق ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو رسول ہے یہ ہمارے پہلے خالق کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں یہ آرڈر دیے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا دوسرا خالق بھی ہے، تو پھر دوسرا خالق کا بھی رسول آتا اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو تصور کر لیتے اور کہتے کہ نظام تباہ نہیں ہوتا، نظام اور سیٹ اپ رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ میرے لیے جو اللہ کا اور میرے خالق کا پیغام لانے والے ہیں وہ پھر 2 طرح سے لوگ ہوں۔ ایک کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں اور ہم تمہارے دوسرے خالق کی طرف سے ہیں، اور ایک میرے پاس ہے بندہ رسول ہے اور وہ کہے کہ ہم تمہارے پہلے خالق کی طرف سے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین السلام نے یہی بات اپنے فرزند کو بتلائی کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا، کوئی حصہ دار ہوتا تو پھر اس کے رسول تمہارے پاس آتے، جبکہ تمہارے پاس اس کے رسول نہیں ہے۔ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، اور پھر تم کیا دیکھتے اپنے اسی جو دوسرا خدا ہے جو تمہارے رب کا شریک ہے، اس کی تم پھر سلطنت اور بادشاہت کو بھی دیکھتے۔ تم کہتے ہیں ہاں اس کی ایک سلطنت اور بادشاہت ہے، وہ الگ سے ہے، یہ سلطنت اور یہ کائنات یہ خالق نمبر 1 کی ہے، اور وہ جو کائنات ہے اور دیگر جو نظام ہے وہ خالق نمبر 2 کا ہے۔ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ، اور تمہیں اس بات کی معرفت ہوتی کہ اس کی کیا صفات ہیں، وہ کس کو رازق، وہ کس کے لیے رازق ہے، وہ کس کا خالق ہے، وہ اس کی کیا صفات ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، رحمان الرحیم کس کے لیے، کیا سارا سیٹ اپ ہے، ساری صفات کا تمہیں اس کا علم ہوتا۔ تو جب نہ تمہارے پاس دوسرے خالق کے لیے کوئی رسول آئے، نہ تمہارے پاس دوسرے خالق کے لیے کوئی الگ سے کائنات ہے، نہ تمہارے پاس دوسرے خالق کی کوئی الگ سے صفات ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، کہ وہ ایک ہی معبود ہے جیسا کہ اس نے خود کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ایک ہے، اور لا یزاد فی ملک احد، اور اس کی ملک اور بادشاہت میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، ولا یزول ابدا ولم یزل، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ایک دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے 2 خالق ہوتے، اگر میرے 2 خالق ہوتے تو کم از کم دوسرے خالق کی طرف سے بھی کوئی رسول آتے۔ ان کی دوسرے خالق کی طرف سے رسولوں کا نہ آنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میرا ایک ہی رسول ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں ایک شبہ کی طرف۔
شبہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ مجھے نظام ایک طرح سے نظر آ رہا ہے، مجھے مخلوق ایک طرح سے نظر آ رہی ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے، قانون ایک طرح سے نظر آ رہی ہے، ترتیب ایک طرح سے نظر آ رہی ہے، میرے پاس جو نبی آ رہے ہیں وہ ایک ہی خدا کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے پیچھے علت ایک ہے، اس کے پیچھے خالق ایک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ جو معبود ہے وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی تم یہ فرض کر لو کہ دو خالق ہیں، دو خدا ہیں، اور وہ آپس میں اتفاق کر کے نظام کو چلا رہے ہیں، انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ بھی تمہاری طرف فقط ایک ہی اللہ کا پیغام لے کر آنا ہے، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ بھی ہم مل کے جو ہے وہ کائنات کو بنائیں گے اور مل کے رہیں گے، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں ہوگا تاکہ یہ کائنات تباہ نہ ہو جائے اور ایک قید سیٹ اپ اور نظام چلتا رہے۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ قبول کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو بظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال آپ کو بڑا ایک اچھا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بنیادی غلطی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ دو خدا ہوتے اور اتفاق کر لیتے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ اور اتفاق کر لیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں اتفاق کریں، اور جو کسی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اسے آپ طاقتور نہیں کہتے۔ کہ جس طرح ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے یا اللہ کے نظام میں ہدایت کو چلانے کے لیے بسا اوقات ہمیں اتحاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس اتحاد کی طرف بڑھیں، ہم لڑائی جھگڑے کی طرف نہ بڑھیں، تو یہ احتیاجی ہے، محتاجی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ فرض کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی دو خداؤں آپس میں اتفاق اور اتحاد کریں، تو اتحاد اور اتفاق کرنا یہ محتاجی کی علامت ہے، یہ احتیاج کی علامت، اور احتیاج ایک نقص ہے، کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کمزور نہیں ہو سکتی۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی کیا حدیث ہے؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ دو ہیں، انہما اثنان، یہ پھر اس بات سے خالی نہیں ہے، یا تو پھر دونوں وہ قدیم ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، یا دونوں پھر کمزور ہو جائیں گے، یا پھر ایک طاقتور ہوگا اور دوسرا کمزور ہوگا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں طاقتور ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دونوں صحیح طریقے سے طاقتور ہیں، اچھا امام کہ دونوں اگر طاقتور ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ یعنی اگر دونوں کی طاقت ہے، دونوں کا اپنا ارادہ ہے، اور وہ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکیں، وہ اتحاد اور اتفاق کی طرف بھی محتاج نہیں ہے، تو پھر تو ایک کو دوسرے کو ہٹانا چاہیے اور بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ تو اگر ایک دوسرے کو نہیں ہٹا رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اس سے صلح کرے، اس کے ساتھ مل جل کے رہے، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو۔ جب یہ احتیاج آ جائے گی کہ وہ اس بات کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ مل کے رہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ پھر دونوں طاقتور نہیں ہیں، وہ دونوں کیا کمزور ہیں، جبکہ ہم کیا فرض کر رہے ہیں کہ دونوں طاقتور ہوں۔ تو لہٰذا اگر دونوں طاقتور ہوں گے تو اس کے اندر ایک کھلا تضاد ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی طاقتور ہے تو اس کے طاقتور ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ طاقتور نہیں ہے۔ کیوں طاقتور نہیں ہے؟ کیونکہ اسے دوسرے کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، دوسرے کی خاطر اپنے ارادے کو پیچھے ہٹانا پڑ رہا ہے، یا اپنا ارادہ بھی اس جیسا بنانا پڑ رہا ہے۔ جیسے اگر دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے زمین بنانی ہے، اب ایک ہی ٹائم پہ تو دونوں زمین نہیں بنا سکتے، ایک کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا بھی یہ کہنا پڑے گا چلو مل کے بنا لیتے ہیں۔ تو چلو مل کے بنا لیتے ہیں، یہ ایک پیچھے ہٹے گا، یہ طاقتور ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا امام نے اسلام فرمایا کہ اگر تم یہ فرض کرتے ہو کہ دونوں کے دونوں خدا ہیں اور دونوں کے دونوں طاقتور ہیں، تو پھر تمہیں یہ فرض بھی کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کو ہٹائے، اور جب ایک دوسرے کو ہٹانے کی بات کرے گا تو دوسرا بھی طاقتور ہے، دوسرا بھی پہلے کو ہٹائے گا، تو پھر یہ کائنات تباہ ہو جاتی، کوئی نظام اور سیٹ اپ ہی نہ چل سکتا۔ جیسے کہ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ اور بہت سارے یہاں پہ آلیہ ہوتے، شریک ہوتے، تو لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، یہ نظام ہی نہ چل سکتا۔ تو لہٰذا یہ عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا پھر دونوں کو کمزور مان لیں تو کمزور اللہ ہوتا نہیں ہے، یا پھر یہ مانیں کہ ایک جو ہے وہ مضبوط ہے اور دوسرا کیا ہے، کمزور ہے۔ یہاں پھر امام نے کیا فرمایا کہ وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِيٌّ وَالْآخَرُ ضَعِيفٌ، اگر تم بھی پھر یہ سوچنا شروع کر دے کہ چلو ایک جو ہے وہ مضبوط ہے، دوسرا ارادے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا اتفاق اور اتحاد کر لیتا ہے،
تو پھر تو ثابت ہو گیا کہ جب دوسرا عاجز ہے، دوسرا کمزور ہے، تو جو طاقتور ہے وہی پھر اللہ ہے، دوسرا تو پھر اللہ ہی نہیں ہے، دوسرا تو پھر الہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دلیل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں مل جل کے رہیں گے، تو پھر آپ کو یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ان میں سے ایک کمزور ہوگا، ایک طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ ایک شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا، اور ہم آخری دلیل کی طرف چلتے ہیں کہ دوسرا جو خالق ہے اس کے اوپر تو ہم بحث کر رہے ہیں نا، یعنی پہلے نمبر پہ ہم نے یہ مان تو لیا ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ بغیر خالق کے نہیں پیدا ہو سکتی، بغیر شعور کے، مادہ سے اور نیچر سے یہ نہیں بن سکتی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی شعور اور علم والی کوئی ذات ہے، طاقت والی کوئی ذات ہے، اس سے یہ بنی ہے۔ تو جب یہ بات مان لی تو یہ تو طے ہوگا کہ ایک تو ہے کم از کم۔ اب دوسرے کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا خدا ابھی زیر بحث ہے، لیکن پہلا تو یقینی ہے۔ جب دوسرا زیر بحث ہے، دوسرے کے بارے میں ابھی ثابت نہیں ہوا، تو اب یہاں پہ قانون ہمیں کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو یقینی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ چلنے لگ جائیں، اور جو مشکوک صورتحال ہے، ظنی صورتحال ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کے پیچھے آپ نہ چلیں۔ اور اسی بات کو احادیث میں اہل بیت علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور اس نے یہ سوال رکھا کہ ان صانع العالم اثنان فمد دلیل علی انہ واحد۔ اس نے کہا کہ ان صانع العالم، کہ یہ جو کائنات ہے اس کا بنانے والے دو ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام سے پوچھتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ ایک ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ دو ہیں، تمہارا دو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک تو ہے، کیونکہ ابھی تک تم نے دوسرے کا فقط دعویٰ کیا ہے، جبکہ پہلا تو ثابت ہے۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ کائنات کے دو خالق ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ تم نے دوسرے خالق کا دعویٰ اس وقت کیا جب تم نے پہلے خالق کو ثابت کیا۔ کیونکہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس دو ہیں، دوسرے کی دو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے تو پھر دوسرا آیا نا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے کا کیا مطلب ہے کہ 10 روپے تو ہیں ہی صحیح۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ دو خالق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک خالق کو تو مان چکے ہو۔ جب ایک خالق کو مان چکے ہو تو ایک ہی خالق کے وجود کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ فالواحد مجمع علیہ، ایک کے اوپر سب کا اختلاف ہے، اور وہ اکثر من واحد مختلف فیہ، اور ایک سے جو زیادہ دوسرا اس میں تو اختلاف ہے، اس میں تو سب لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ تو جو 100% یقینی ہے، سب کے ہاں یقینی ہے، تم اس کو مانو، تم مشکوک کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ لہذا تم جو مشکوک ہے اسے تمہیں پھر ثابت کرنا پڑے گا، صحیح طریقے سے برہان دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی تم کیا ہے اسے ثابت کرو، نہ کہ تم ہم سے کیا دلیل مانگو۔ اور اسی چیز کو جو ہے وہ قرآن مجید نے بھی کہا کہ سورہ المؤمنون کی آیت ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، کہ جو ایک معبود کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت کرتا ہے اور اس کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل اور برہان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا حساب کتاب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ یعنی امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو دوسرے خدا کی بجائے تم سے ایک خدا پہ دلیل مانگے، تم اسے کہو کہ ایک خدا تو یقینی ہے، اس پہ تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ تو ہمیں سب کو یقین رکھنا ہے۔ دوسرے خدا کے اوپر برہان اور دلیل کی باری وہ تمہاری ہے، تم ثابت کرو۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ دوسرا خدا ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ جب دوسرا خدا ثابت نہیں ہو سکا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو خالق کے ثانی مشکوک ہے، یقینی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے جب تک تم برہان سے اسے ثابت نہ کر دو۔ تو لہٰذا آج کے درس کا یہ خلاصہ ہوا کہ توحید کے متعلق ہمارے پاس 4 قسم کے دلائل آتے ہیں۔ پہلی نمبر دلیل اور دوسری نمبر دلیل یہ ایک جیسی دلیل بن سکتی ہے، اور تیسری دلیل کو بھی آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ بھی اسی ایک دلیل کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن اس کو ہم الگ ذکر کر رہے ہیں۔ اور چوتھی دلیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسرے خالق کے اوپر ہمیں برہان دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک خالق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں برہان کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر پہ ہم قرآن مجید کی اسی آیت کو دہرا کے درس کا اختتام کریں گے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ نظام آگے چل ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک ہی مضبوط اور طاقتور اللہ ہے، اسی کا ارادہ چل رہا ہے اور اسی نے یہ سارا نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔